دل میں یہ سوچے یا ارادہ کر لے کہ حرام کا صدقہ کرنا جائز ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں دل میں سوچنا جو ہے نا، ایک تو ہوتا ہے تذبذب کے ساتھ، شاید ایسا 50-50 یا 75-25، اور ایک ہوتا ہے 100% جس کو یقین کہتے ہیں کہ ایک جانب بالکل 100%، اس کی جانب مخالف 0% ہوتی ہے۔ تو یہ اگر کیفیت پیدا ہو تو پھر اس پر سمجھ لیں دل کے اس ارادے پر یا یقین پر گرفت ہوتی ہے۔ اگر صحیح یقین اچھا ہے تو اس پہ انعام ملتا ہے، اور اگر یہی یقین کسی بری چیز کا ہو تو اس پر گرفت کے امکانات ہیں اور سزا بھی ملتی ہے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یاد رکھیں کہ حرام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حرام قطعی ہوتا ہے، ایک حرام ظنی ہوتا ہے۔ اگر قرآن کریم کی کسی ایسی آیت سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہو رہی ہو جس آیت کا مضمون اتنا واضح ہے کہ کسی مجتہد کو یا مفسر کو اس کی تفسیر کرنے، اس کی وضاحت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو اب اس سے جو حرام ثابت ہو رہا ہے اس کو حرام قطعی کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ حرام قطعی کو ثواب کی نیت سے خرچ کرنا خود انسان کو ہی دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر دل میں یقین پیدا کیا کہ نہیں اس کو خرچ کرنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کامل یقین کے اوپر بھی یہی حکم ہوگا جیسا کہ عملی طور پر یا زبان سے کوئی کہہ کے کرتا ہے، تو لہٰذا اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن اگر حرام ظنی ہے، حرام قطعی کی مثال جیسے سود ہے، جوا ہے، شراب ہے، خرید و فروخت وغیرہ اس کی، یا شراب کو کسی نے تحفتاً دیا اور کہا کہ یہ تحفہ دینا بھی تو ایک صدقہ ہے اور یہ حلال ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یا ڈاکہ مارنا، یہ چیزیں حرام قطعی ہیں، یا یتیم کا مال کھا لینا، کسی کا مال غصب کر لینا، تو یہ ثواب کی نیت سے کوئی کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو ایک حرام ظنی ہوتا ہے، حرام ظنی جیسے بیع فاسد کر لینا، کوئی ایسی کنڈیشن کر لینا جو شریعت منع کر رہی ہو، اس سے جو حاصل ہوگا اس کو بھی حرام کہتے ہیں، کسب خبیث کہتے ہیں، لیکن وہ حرام ظنی ہوتا ہے، یعنی گمان کے اعتبار سے ہے، کسی نص قطعی سے نہیں ہوتا۔ اس کو اگر ثواب کی نیت سے صدقہ کیا تو گناہ گار تو ہوں گے لیکن کافر نہیں ہوں گے اور دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اسی قسم کے صدقے کے بارے میں اگر یقین پیدا ہو جائے تو وہی صورتحال ہوگی، وہی حکم ہوگا کہ گناہ کا حکم تو ہوگا لیکن کفر کا نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض لوگ کسی بھی پیسے کو فوراً حرام کہہ کر اس پر وہ حکم جاری کرتے ہیں جو حرام قطعی کا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے آپ اس بات کا شعور بیدار کیجئے کہ جس ذریعے سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ حرام روزی آ رہی ہے، وہ ذریعہ حرام قطعی میں آتا ہے یا حرام ظنی میں آتا ہے، پھر اس کے اعتبار سے احکام بدلیں گے۔ یہی کہتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں